بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا نام ہے الاحد۔ الاحد ایک اکیلا اپنی ذات و صفات میں اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اس کے بہت زیادہ معنی یہ ہیں فوائد ہیں ایک اکیلا اپنی ذات و صفات میں 1000 مرتبہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جن میں سے اس کے دل سے انشاءاللہ کہ جو کوئی روزانہ کی محبت اور خوف جاتا رہے گا، یعنی کہ 1000 ٹائم جس کی اولاد نہ ہوتی ہو پڑا کرے وہ اس کے دل سے انشاءاللہ کو لکھ کر مخلوق کی محبت پاس رکھے، انشاءاللہ اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ دوسرا، جس کی اولاد نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پاس دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ اس کو اولاد نصیب ہوگی۔ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک، تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے انی اشہد انک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ذریعے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے جس کے ذریعے بچے رہے گا، جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کوئی فرماتا ہے۔ اس اسم کو اس کے ساتھ 9 مرتبہ 9 ٹائم کہ جو کوئی پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا 9 مرتبہ انشاءاللہ عزت و سرفرازی حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ، اور کسی کو اگر خدا نخواستہ سانپ کاٹ لے پائے گا تو جو کوئی سانپ کے کاٹے پر اور چھٹا اس کا 101 بار یہ ہے کہ 101 ٹائم کسی کو الواحد و الاحد پڑھ کر سانپ کاٹ لے تو جو کوئی سانپ کے کاٹے پر کاٹا ہوا مریض 101 تندرست ہو جائے گا۔ 101 ٹائم الواحد و الاحد پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ سانپ کا کاٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو تنہائی میں اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ فرشتہ خصلت ہو جائے گا۔ یہ تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ بندوں سے علیحدہ ہو گیا، وہ علیحدہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دل سے بھی جو فالتو خیالات ہیں دوسرے خیالات ہیں وہ نکال دے، دل کے دماغ کے اندر بھی صرف اللہ پاک ہی کا خیال آئے۔ تو اس کی یہ ہے کہ اس کو ابتدا میں جب پڑھے گا تو اس کو خیالات آئیں گے کچھ وقت کے لیے، لیکن جب اس کو پڑھتا رہے گا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح طاقتور ہو جائے گی، روحانیت اس کی بڑھ جائے گی، روحانی طاقت اس کی زیادہ ہو جائے گی اور جسمانی طاقت کمزور ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر اس کو نور نصیب ہوگا اور اس کو اور خیالات بھی کم آئیں گے، صرف اللہ پاک ہی کا جو ذکر ہے اللہ پاک ہی کی ذات کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ اور اس کی برکتیں پھر یہ ہیں ذکر کی، کہ ذکر کی وجہ سے جب نماز ادا کرے گا تو نماز کے اندر اس کا دل لگے گا۔ آج ہمارا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے کہ ہم بھاگتے آ کر پڑھتے ہیں، اور ٹائم نکال کر پڑھیں گے اور ذکر کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر کرتے ہوئے آئیں گے تو ہماری نماز پڑھنا آسان بھی ہوگی اور اس کے اندر برکتیں بھی ہوں گی۔ لیکن پھر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت کچھ ہے الحمدللہ، کہ اللہ پاک کا احسان ہے جو پڑھ رہے ہیں اس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک توفیق نہ دے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو پڑھ رہے ہیں اس میں شکر ادا کریں، لیکن یہ ہماری منزل یعنی ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، اس سے ہم نے آگے جانا ہے اور محنت کوشش کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا کرنے ہیں، اور اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے، توبہ بھی کرنی ہے۔ جس عمل کے بعد توبہ کی جاتی ہے اللہ پاک اس عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر تکبر غرور کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس عمل کو رد کرتے ہیں، کیونکہ تکبر کے لائق وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو وضو کر کے پڑھا جائے، اگر وضو پہ دل نہیں کرتا وضو کے بغیر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر کے پڑھے گا تو روحانیت اور زیادہ بڑھے گی۔ ایک بزرگوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ بیٹا وضو کرو نماز پڑھتے ہیں، لڑکے نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ بزرگوں مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ بے وضو ہو، یعنی مسلمان تو وضو کر کے رہتا ہے، اپنی تیاری میں رہتا ہے۔ تو اس لیے جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔